السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خشک تھنوں میں دودھ کا اتر آنا۔ آغاز کرتے ہیں۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے ہاں پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کھجوریں خریدنا چاہیں تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور دبلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ حضرت ام معبد نے جواب دیا، لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو دودھ دوہ لوں؟ عرض کیا، دودھ تو یہ دیتی نہیں، اگر آپ دوہ سکتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوا کر بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ام معبد کے لیے ان کی بکریوں میں برکت کی دعا دی۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دیں، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب کر دے اور اس میں دودھ دوہ کر بھر دیا، یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گئی۔ پھر ام معبد رضی اللہ عنہا کو پلایا، وہ سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر دوسری بار دودھ دوہا، یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھر دیا اور اسے بطور نشان ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑا اور اسے اسلام میں بیعت کیا۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کا خاوند آیا۔ اس نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے جواباً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف اور سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بولا، وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے بھی قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کے 10 برس گزارے۔ پھر 2.5 سالہ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ ان کے دور خلافت کے اواخر میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے گھاس پھوس کا ایک تنکا بھی میسر نہ آتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے میری بکری اس قحط سالی کے زمانے میں بھی صبح و شام اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔